وہ ریاست جو مائنورٹیز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی. وہ ریاست جس کا بانی یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنی خواتین کو مکمل طور پر شامل نہیں کریں گے ملکی ترقی میں آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج پاکستان دنیا میں دوسرا یا تیسرا خطرناک ملک ہے. سب سے نیچے انڈیکس میں ہم آتے ہیں, مائنورٹی رائٹس میں ہم سب سے نیچے آتے ہیں. مائنورٹیز اور عورتوں کے بارے میں ہم کمپلیٹلی ناکام. ٹوٹلی ناکام. لیکن آئی ہیو ٹو سے کہ ہم بری طرح اس میں فیل ہو چکے ہیں. آج ہم بات کریں کہ قائد اعظم کا پاکستان کیسا پاکستان قائد اعظم نے سوچا تھا, انویژن کیا کیا تھا. جب انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تو ان کے ذہن میں کیا نقشہ آیا ہوگا, اور جتنا عرصہ وہ حیات رہے پاکستان بننے کے بعد ہمیں ان کی تمام تقاریر سے جہاں جہاں انہوں نے خطاب کیا وہ نقشہ بڑا واضح نظر آتا ہے. کسی بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ریاستی نظام چلانے والوں نے کیوں اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیں کہ وہ ریاست جو مائنورٹیز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی. وہ ریاست جس کا بانی یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنی خواتین کو مکمل طور پر شامل نہیں کریں گے ملکی ترقی میں آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج پاکستان دنیا میں دوسرا یا تیسرا خطرناک ملک ہے. سب سے نیچے انڈیکس میں ہم آتے ہیں, مائنورٹی رائٹس میں ہم سب سے نیچے آتے ہیں. اور ہمارے ہاں اصلاحات کی رٹ ہر کوئی لگاتا ہے, لیکن آج بھی ہم اصلاحات کے منتظر ہیں. اس معاشرے نے انصاف پہ قائم ہونا تھا, کیوں نہیں ہو سکا. اس معاشرے میں تعلیم نے عام ہونا تھا, کیوں نہیں ہو سکی. اس معاشرے میں بہت ہم آہنگی کی بات ہونی تھی اور ہم آج اتنے ہی تقسیم در تقسیم. یاسر, آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. ہم آج کے دن 2 جیسے میں نے کہا کہ ایونٹس ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ظاہر ہے کرسمس لوگ منا رہے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی مائنورٹیز کو, اور مائنورٹی کے لفظ کے اوپر بھی اب تو ایک بحث ہے کہ ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, ہم وہ برابری والا پاکستان بنا نہیں سکے. قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کا جو نقشہ تھا سب سے بنیادی چیز اس میں کیا آپ کے خیال میں تھی؟ دیکھیے, قائد اعظم جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی قوم جس نے ترقی کرنی ہے وہ اپنے سب سے مارجنلائز جو طبقہ ہے اس کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے, اور اسی سے آپ نے یہ گیج کرنا ہے کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے. اس میں مائنورٹیز شامل ہیں جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں. اگر آپ 11 اگست کی تقریر پڑھیں تو اس میں تو قائد اعظم نے کہا ہے کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز ایز فار ایز their citizenship is concerned. لیکن ایک یہ بات ہے, اور ہم سیڈلی آئی ہیو ٹو سے آج 25 دسمبر بھی ہے اور کرسمس کا دن بھی ہے, لیکن آئی ہیو ٹو سے کہ ہم بری طرح اس میں فیل ہو چکے ہیں, اور اس کے کئی محرکات ہیں اور آپ بہتر جانتی ہیں. دوسری چیز جو قائد اعظم نے کہا تھا, اور یہ بہت ریلیونٹ ہے جس طرح کے ہم نے حالات بنائے ہیں, انہوں نے کہا تھا no nation can rise to the heights of glory unless your women are side by side you. اب آپ یہ دیکھیے کہ, اور اگین میں اس کے اندر سے سیگوے لے رہا ہوں, اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو جینڈر پیرٹی حاصل کرنے کے لیے ایٹ کرنٹ پیس ہمیں 96 ایئرز ریکوائرڈ. اس کرنٹ پیس پہ ہماری کوئی, آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ آف دا ٹاپک, لیکن ہماری کوئی جینڈر سینسٹائزیشن نہیں ہے. قائد اعظم اس زمانے میں اپنی بہن کو ساتھ رکھتے تھے. قائد اعظم پہلے ان کی جو بیگم تھیں وہ ان کے ساتھ سیاست میں تھیں, ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں کافی عرصہ. تو ان کو آپ دیکھیے, انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کیا تھا. مائنورٹیز اور عورتوں کے بارے میں ہم کمپلیٹلی ٹوٹلی ناکام ہے. اچھا, اور جو محرکات ہیں وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن فوزیہ آپ کے ذہن میں ہماری ایک عقیدت ہے, ظاہر ہے جب ہم اپنے بانی کی طرف دیکھتے ہیں وہ فادر آف دا نیشن ہے, اس عقیدت کے ساتھ لوگ بہت سارے جو اٹیچ ہیں وہ دکھی بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں, آج اگر قائد اعظم ہوتے تو یہ حالات دیکھتے تو وہ تو
بڑے غمگین ہو جائیں گے. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں وہ ہوتے تو بہت دکھی ہوتے, شاید وہ سرپرائز بھی ہوتے کہ ابھی تک چل رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اور پھر قائد اعظم کی اگر میں بات کروں تو وہ انہوں نے پہلے بھی سمبولیکلی بھی عورت کو بٹھایا, اور پھر ان کو یہ نہیں کہ گھر کا کام تم کرو, اب آ گئی ہو تو گھر تم سنبھالو اور میں سیاست کرتا ہوں, نہیں. ہی کیپٹ ہر ود ہر. اور ان کی بھی آپ دیکھو کہ جب ان کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد جب ملک کو یونائٹ کرنے کی ضرورت پڑی اور سول رول لانے کی ضرورت پڑی, تو ساری جماعتوں نے جو برا بھلا بھی کہتے رہے, جو ٹانگ بھی کھینچتے رہے, ان کو فاطمہ جناح ہی نظر آئیں ایز اے یونائٹنگ سمبل. اور یہ مطلب میں کلیشیڈ بات نہیں کر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں ینگ جنریشن جو ہے اس بات کو سمجھے. اب پالیٹکس میں عورتوں کا آنا جو ہے وہ بڑا ابھی بھی ایک چیلنج ہے. تو اس زمانے میں اگر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے وہ آئیں اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر سے بھی مقابلہ کیا اور ساری پارٹیز نے, پورے پاکستان میں, تو وہ ایک خاتون تھیں اور اس کا سال آپ دیکھیں اور آپ اس کا سٹیچر دیکھیں کہ ساری پارٹیز نے ایک کو کھڑا کیا تھا. سو یہ کوئی اور ایسا بھی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فاؤنڈر کی بہن تھی تو اس وجہ سے, نہیں, وہ بڑا گیپ آیا تھا. اس کے دوران کئی لوگ یہ لیڈرشپ سنبھال چکے تھے. بڑے گیپ کے بعد وہ ٹائم تھا جب سب نے سوچا کہ اب نیشن کو یونائٹ کرنا ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے تھی. پروفیسر صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان نے قائد اعظم کے بتائے ہوئے جو اصول تھے, ریاست پاکستان کو چلانے والے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, کسی ایک کو بھی پکڑ کے چلے؟ مطلب میں سب کی بات نہیں کرتی کہ ایمان, اطاعت, تنظیم, کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم قائد اعظم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہمارے ریاست چلانے والوں نے سکسیسو جتنی بھی گورنمنٹس رہیں, ڈکٹیٹرشپس رہیں, کوئی ایک اصول جو آپ کو لگے کہ ہاں پاکستان میں وہ بس قائم رہا, ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی اصول دکھائی نہیں دیتا. اور قائد اعظم کی اونرشپ نہیں. دیکھیے اسی وجہ سے نیشنلزم ویک ہے. جن طبقات نے قائد اعظم کی مخالفت کی وہ مضبوط ہو گئے. یہاں اس میں جاگیردار تھے, اس میں علماء تھے, سرمایہ دار تھے, اس میں مقتدر حلقے تھے, اور وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. نظریہ پاکستان کی تشریح بھی وہ کرنے لگ پڑے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے. تو ایک تو یہ کہ قائد اعظم کی یہاں پہ اونرشپ نہیں ہے, ان کی لیگیسی نہیں ہے, اور ایون ان کی جو پارٹی ہے, ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سوچ جو ہے آپ کو امریکہ میں, برٹن میں, انڈیا میں, مختلف ملکوں میں, لیکن جناح کی سوچ کو پھر ان کی اپنی پارٹی جو مسلم لیگ ہے وہ روایتی قیادت کے تھے چڑھ گئی. پھر وہ جو بھی عامر آئے اور انہوں نے مسلم لیگ اس میں ہو گئی. اور آج تک جتنی بھی اس کو ایک, کیونکہ اس میں ایک لیجٹمیسی تھی. تو ہمیں جب تک قائد اعظم کی اس وقت ایک سرکاری سی اونرشپ ہے, اور وہ اونرشپ ہے کہ جس کے اندر کوئی میننگ نہیں کہ جناح کا سٹینڈ کیا تھا, سبسٹنس کیا نہیں ہے. وہ مطلب کانسٹیٹیوشن ایسے انہوں نے ہیومن رائٹس کے کیس لیے ہیں, خواتین کے جائیداد کے حق اور کم عمر بچیوں کی شادی کے ایشو کے اوپر, مائنورٹیز کے ایشوز کے اوپر, اور سول رائٹس کے اوپر, اور میڈیا کی آزادی کے اوپر. وہ ہمیں چیزیں ان کی اونرشپ سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. لیکن جو آپ نے مایوسی کی بات کی ہے, مایوس ہونے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ اس وقت بھی مایوس کن حالات تھے. تو جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ مایوسی میں مایوس نہیں ہوتے. اور وہ جس طرح آج ہماری لیڈرشپ وضاحتیں دے رہی ہے کہ مجھے پچ ٹھیک نہیں ملی اور مجھے یہ کنڈیشن ٹھیک نہیں لگی, تو وہ انفیوریبل کنڈیشنز میں بھی اپنی سٹرگل جاری رکھتے ہیں. باقی جہاں تک ہمارے پاس ایک ریاست ہے اور ایک ویژن, ایک فاؤنڈنگ فادر ہے جس پہ پراؤڈ فخر محسوس کر سکتے ہیں. قوموں کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریاست تشکیل کی, لیکن وہ وقت اور حالات اور تاریخ نے انہیں قابل فخر نہیں رکھا. تو جو ہماری یہ سٹرگل تھی وہ جس طرح فوزیہ نے بتایا کہ وہ ایک جدید سٹرگل تھی. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ تھی, اور اس میں خواتین بھی تھیں, مائنورٹیز بھی تھی, اسٹوڈنٹ بھی تھیں, ڈیموکریسی بھی تھی, پولیٹیکل پارٹی کا بھی ایک رول تھا. یہ پوری مسلم دنیا میں یہ بڑا ایک یونیک فینومین ہے. اور جب پاکستان آزاد ہوا تو امریکہ نے جو پیغام دیا وہ بڑا متاثر کن ہے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پڑھے کہ ہمیں اپنی آزادی اس میں یاد آئی, جو امریکن وار آف لبریشن, بوسٹن ٹی پارٹی, اور برطانوی سامراج سے آپ نے بھی, تو وہ ایک جدید رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ خواب دھندلا گئے. پھر آپ تینوں نے جو باتیں کی اس میں اجتماعیت کی جو عکاسی ہے, آج پاکستان میں سب سے زیادہ ایک انکلوزیو اپروچ کی ضرورت ہے, چاہے وہ پاکستان کی نیشنل لیول پہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ آپ کے گراس روٹ لیول پہ رائٹس کی موومنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کے سول رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں, جو وہاں پہ بھی ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہم بٹ رہے ہیں.
اجتماعیت تو تب آئے گی اگر سارے کے سارے لوگ اس ملک کے اندر اپنی اونرشپ سمجھیں گے اور قائد اعظم کی کے ویژن کو بھی اپنی اونرشپ سمجھیں گے. ابھی ہم نے قائد اعظم کی پکچر لگائی ہوئی ہے دیوار پہ, اور اس کے علاوہ ہم نے کہیں بھی قائد اعظم کے نظریے کو امپلیمنٹ نہیں کیا. سنو, چینل کو سبسکرائب کرو, اس کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے. تھینک یو.